بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب صوم کے موضوعاتی مطالعہ میں اخلاق و آداب کے سبق مناقب صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم میں فضائل صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ کرام کے ناموں کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے، اور آخر میں اس سبق کے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا نام ہے مناقب صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم۔ صحابی عربی زبان کے لفظ صحب سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی رفاقت کے ہیں، یعنی لفظ صحابی صحب سے نکلا ہے، جس لفظ کے عربی میں معنی ہے رفاقت یعنی ساتھ۔ اسی لفظ سے رفیق نکلا ہے، جس کے معنی ہے ساتھی۔ اصطلاح میں صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کی وفات ہوئی ہو۔ یعنی اس میں دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غیر مسلم نہ ہو۔ اگر کسی غیر مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زندگی دیکھا ہو اور وہ ساری زندگی غیر مسلم ہی رہا ہو، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، تو اسے صحابی نہیں کہیں گے، بلکہ صحابی اسے کہیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کے زمانے میں دیکھنے کے بعد حضور پر وہ ایمان لایا ہو اور ایمان لانے کے بعد ساری زندگی ایمان پر اس کی زندگی گزری ہو اور مرتے دم تک وہ ایمان پر قائم رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ شروع میں وہ اسلام پر ہو اور بعد میں مرتد ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی کے لیے شرط ہے کہ حضور کو ظاہری طور پر دیکھنے کے بعد ساری زندگی صحابی رہے اور مرتے دم تک وہ ایمان کی حالت پر دنیا سے جائے۔ ایسی بابرکت ہستیاں جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دنیا کے باقی تمام لوگوں میں اعلیٰ شان اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ یعنی نبیوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور نبیوں کے بعد اور تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد اس کائنات میں قیامت تک سب سے برگزیدہ، سب سے اعلیٰ شان اور بلند مرتبہ رکھنے والی، بلند مقام رکھنے والی ہستیاں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے حضور کی صحبت پائی، حضور کے ساتھ رہے، حضور پر ایمان لائے۔ اب اگر کوئی قیامت تک کوئی شخص نیک اعمال بھی کرتا رہے، بغیر کسی ناغے کے روزانہ وہ پوری رات عبادت کرے، پورا سال وہ نفلی روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، ہر سال وہ حج کرے، روزانہ قرآن مجید کی بے حساب تلاوت کیوں نہ کرے، اس کے باوجود وہ صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان سارے اعمال کے باوجود آج کے دور میں کوئی بھی شخص بہت بڑا ولی بن سکتا ہے، متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے۔ صحابیت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، کیونکہ آج اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہے روزانہ خواب میں زیارت کیوں نہ ہوتی رہے، اس کے باوجود بھی وہ صحابی اس لیے نہیں کہلائے گا کہ اسے حضور کی زیارت تو نصیب ہو رہی ہے، لیکن بالمشافہ ظاہری طور پر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی شخص کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ کرے، وہ صحابی کے برابر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کی مبارک آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کی تھی اور حضور کی بابرکت صحبت اختیار کی تھی۔ اس وجہ سے یہ شرف صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور پر ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ رہے۔ اب آگے صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے
کچھ احادیث آ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، یہ میزان الاعتدال للذہبی جلد اول صفحہ نمبر 422 کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، یعنی سب سے بڑھ کر خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دی جس نے حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا، جس نے بالمشافہ حضور پر ایمان لا کر حضور کو دیکھا۔ پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا وہ خوش نصیب ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے لیے بھی جس نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو، یعنی وہ شخص جس نے حضور کو دیکھا۔ اب حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، جنہوں نے حضور کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا، اب دوسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام کو دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے خوشخبری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں صحابی اور تابعی کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی وہ صحابی ہو گئے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعی ہو گئے۔ تو ان دونوں کے لیے اس حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ ہے، تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی حدیث میں فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے افضل میرا زمانہ ہے، یعنی اس زمانے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا سب سے بہترین لوگ وہ تھے۔ پھر وہ جو اس کے بعد آئیں گے، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، یعنی اس کے بعد وہ لوگ جو تابعی بنے، پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی جو لوگ تابعین کی زیارت کریں گے ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تو تین طرح کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا۔ پہلے نمبر پہ صحابہ کرام کو، دوسرے نمبر پہ تابعین کو، تیسرے نمبر پر تبع تابعین کو جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6695 ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن و سنت اور پورا دین پہنچا ہے، یعنی صحابہ کرام نے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر دین اسلام کو پھیلایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو محفوظ کیا، حضور کے دین کی تبلیغ کی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اور آج انہی صحابہ کرام کی بدولت ہم مسلمان ہیں۔ ان کی قربانیوں کے ذریعے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، یعنی جو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے وہ سارے کے سارے مکہ یا مدینہ میں نہیں رہے، بلکہ ان میں سے کئی مختلف ممالک میں دین کی تبلیغ کے غرض سے نکلے اور دنیا میں جا جا کر ہر جگہ اسلام کے پیغام کو پہنچایا، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلا۔ اس لیے ہر مسلمان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رکھنا اور دل میں ان کی عزت و احترام رکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ ارشاد پاک ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس کا ترجمہ ہے انصار، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو مکے میں رہتے تھے ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ انصار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت فرمانے کے بعد حضور پر ایمان لائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یعنی مہاجر صحابہ کرام کی مدد کی، انہوں نے ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اپنا مال و اسباب، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار سب کچھ مکہ میں چھوڑا، دین اسلام کی خاطر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور ان کے پیروکار جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یعنی ان تمام صحابہ سے
خواہ وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہے، بلکہ وہ صحابہ بھی اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو ہمیشہ رہنے والی جگہ جنت کی اس میں بشارت دی ہے۔ اب چلتے ہیں مناقب صحابہ کی طرف، یعنی صحابہ کرام کی تعریف و توصیف۔ مناقب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بابرکت صحبت کی بدولت وہ عظیم شخصیات ایسے بلند مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ بعد والوں میں کوئی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تفصیل سے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور کسی نبی سے ملے بغیر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ اس دور میں گزرے ہیں جس دور کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین زمانہ فرمایا ہے۔ یعنی بخاری شریف کی حدیث نمبر 3651 میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے افضل میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاک باز جماعت سے دلی محبت اور عقیدت رکھنا عین ایمان ہے، جبکہ ان کی شان میں ادنا سے ادنا بے ادبی اور گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چونکہ قرآن مجید نے ان صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی، لہٰذا ان کا ادب احترام ہم سب پر فرض ہے، اور ان عظیم ہستیوں کی بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا تو بھی وہ ان کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچے گا، نہ ہی آدھے مد کے برابر۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 ہے، اور اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث نمبر 222 ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مد کتنی مقدار ہوتی ہے۔ ایک مد سا کے چوتھے حصے کو کہا جاتا ہے، جو 796.068 گرام ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آج کے زمانے کا کوئی شخص چاہے احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیوں نہ کر دے، یعنی حضور کے کسی صحابی نے اگر ایک مٹھی برابر بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کی ہوگی تو بھی وہ احد پہاڑ کا سونا اس صحابی کے اللہ کی راہ میں کیے گئے خرچ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ عربی زبان میں عشرتن کے معنی 10 ہے، جبکہ مبشرہ لفظ بشارت سے ماخوذ ہے۔ بشارت یعنی خوشخبری، جس کے معنی ہے بشارت دیا ہوا۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت فرمائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ ان صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آگے آ رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3747 ہے، جس میں ان 10 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جس میں پہلے نمبر پہ فرمایا ابو بکر جنت میں ہوگا، اس کے بعد فرمایا عمر جنت میں ہوگا، عثمان جنت میں ہوگا، علی جنت میں ہوگا، طلحہ جنت میں ہوگا، زبیر جنت میں ہوگا، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوگا، سعد جنت میں ہوگا، سعید جنت میں ہوگا، ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہوگا۔ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ ان سب کا مختصر اجمالی تذکرہ درج ذیل ہے۔ یعنی ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، لیکن یہ 10 صحابہ کرام وہ خاص صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کے قرآن کے علاوہ
نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یعنی یہ بھی جنتی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی جنتی ہیں، لیکن ان کو خاص اعزاز ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، جس میں پہلے نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا اصل نام تھا، ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا۔ مرد حضرات میں آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس طرح سے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے والد، اولاد اور بیوی تمام صحابہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ بھی صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابیات تھیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی صحابی بنے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی صحابی ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری فیملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے شرف یاب ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، یعنی حضور کے ساتھ سفر میں رہتے اور حضور کی تنہائی میں رہتے، اور یار غار ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو 3 دن 3 راتیں غار حرا میں، غار ثور میں تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 دن 3 راتیں مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس لیے سفر کے بھی ساتھی ہوئے، حضر کے بھی ساتھی، یعنی تنہائی کے بھی ساتھی ہوئے۔ سفر معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کہلائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اتنے بڑے سفر کا اتنے مختصر وقت میں ہو جانا، یہ میری بات کون مانے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر کو بتائیے گا، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات کے بعد جب صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معراج کا ایک ایک واقعہ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا ابا بکر انت صدیق الیوم، اے ابو بکر آج سے تم صدیق ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق ہے۔ امت کے پہلے خلیفہ راشد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بننے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہیں، یعنی آپ یار غار بھی ہیں اور حضور کے یار مزار بھی ہیں۔ حضور کے ساتھ غار میں بھی ساتھ رہے اور آج مزار میں بھی قیامت تک حضور کے ساتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ رضی اللہ عنہ مشرف و اسلام ہوئے۔ حق و باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے فاروق کہلائے، یعنی ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت، اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا درجہ رکھتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ عظیم ترین صحابی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا۔ اس لیے ہر صحابی کو مرید رسول کہا جاتا ہے، حضور کا مرید کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ حضور کی مراد ہیں۔ حضور نے اللہ رب العزت سے دعا کر کے حضرت عمر کو دین اسلام کے لیے مانگا تھا۔ اور فاروق اس لیے آپ کا لقب ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پہلی مرتبہ کعبے کے صحن میں علی اعلان سب لوگوں کے سامنے اذان ہوئی، ورنہ اس سے پہلے 39 تعداد تھی مسلمانوں کی، تو صحابہ کرام کی تعداد کی کمی کی وجہ سے
مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اگر کسی کافر کو مشرک کو پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو اس کو مظالم برداشت کرنا پڑتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو تلوار نکال کر علی اعلان سب کے سامنے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو میرے سامنے آ جائے۔ اس دن سے سیدنا فاروق اعظم کا لقب فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا بن گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع کروایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت یمامہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک جنگ ہوئی جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی تھی، جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی وجہ سے کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور ان میں کثیر تعداد ان صحابہ کرام کی تھی جو قرآن مجید حفظ کیے ہوئے تھے۔ تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ابوبکر اگر اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں اور حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے ان کے شہید ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کو کھو بیٹھیں۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کروائیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفے بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی ریاست کو مضبوط کیا اور فلاح انسانیت کے کام کیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمانے کے بعد سب سے زیادہ اسلام کی ترقی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو کشادہ کروایا۔ 10 برس خلیفہ رہنے کے بعد ابو لولو فیروز مجوسی کے ہاتھوں شہید ہوئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہوئے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار میں ہی حضور کے برابر میں آرام فرما ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضور کے مزار کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما یک کے بعد دیگریں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ایک کی رحلت کے بعد یعنی ایک کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کیا، ذی النورین کہلائے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین اس لیے کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے 2 نوروں والا۔ 2 نوروں والا سے مراد حضور کی 2 صاحبزادیاں ہیں، یعنی 2 شہزادیاں ہیں، وہ چونکہ ایک کے بعد دوسری نکاح میں آئیں اس وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، جبکہ دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے غنی کہلائے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مواقع پر دین اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اسی وجہ سے آپ کو غنی کہا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ناشر القرآن اور اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کو پھر باقاعدہ طور پر نشر کرنے کا اعزاز سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہوا، اس لیے آپ کو ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بیر الروما خرید کر وقف فرمایا، یعنی مدینہ طیبہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تو مسلمانوں کو کئی ساری پریشانیوں کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جو کنویں تھے وہ یہودیوں کے پاس تھے، ایک بہت بڑا کنواں جس کا مالک یہودی تھا، جس کنویں کا نام تھا بیر الروما، اس کنویں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے مفت میں پانی وقف کروایا اور کئی مواقع پر مالی امداد فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد حیادار اور رحم دل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر میں 18 ذوالحج 35 ہجری میں شہید کر دیے گئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، باغیوں نے آپ کے مبارک گھر کا محاصرہ کیا اور آپ پر تیر برسائے، آپ کی مبارک پیشانی پر تیر آ کر پیوست ہوا اور آپ وہاں شہید ہو گئے، اور قرآن مجید کی جس آیت کریمہ پر آپ کے خون کے قطرے گرے
وہ الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی جس قرآن مجید کو آپ نے جمع کروایا اسی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ شہید ہوئے، اور مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب ایک قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں آپ کا مزار ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، یعنی حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، اس لحاظ سے حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چونکہ آپ شوہر تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہیں، یعنی خیبر کا قلعہ جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، کافی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے فتح ہوا، یہودیوں کو شکست ہوئی، اس وجہ سے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، اور ابو تراب کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ یعنی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کچی زمین تھی، تو آپ کے مبارک جسم پر مٹی لگ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے کھڑا ہو جا، تو اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی، پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ 35 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، یعنی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، یعنی جو کیپٹل تھا، پہلے مدینہ طیبہ ہوا کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے شہر کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا، جہاں 21 رمضان 41 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عراق کے شہر نجف اشرف میں مدفون ہیں، یعنی آپ کا مزار عراق کے شہر نجف اشرف میں ہے۔ 5ویں نمبر پر ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سابقین الاولین فی الاسلام میں سے ہیں، یعنی ابتدائی طور پر صحابہ کرام جو ایمان لائے ان میں آپ کا نام شامل ہے۔ آپ جود و سخا اور فیاضی کی وجہ سے طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی چونکہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اس لیے آپ کا لقب طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض کے نام سے ہوا۔ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریش کے قافلہ کی خبرگیری کے لیے روانہ فرمایا تھا، اس کے بعد تمام غزوات میں شامل رہے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر شہید ہو گئے اور بصرہ عراق میں مدفون ہیں۔ 6 نمبر پر ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بےحد شجاع یعنی بہادر اور دلیر تھے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار چلائی۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی حضور کے ساتھی۔ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یعنی دونوں ہجرتوں میں حضور کے ساتھ شامل رہے، ہجرت حبشہ میں بھی اور ہجرت مدینہ میں بھی۔ جنگ جمل کے بعد بصرہ کے قریب عمر بن جرموس کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور بصرہ عراق میں مدفون ہیں۔ رحلت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 67 برس تھی۔ 7ویں نمبر پر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سابقین الاولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں۔ ابتدا میں عبد الکعبہ یا عبد عمر بن کے نام سے موسوم تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے یہ ان کے نام تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں اور مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن ربیع انصاری کے مواقاتی بھائی بنے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ میں رہنے والے صحابہ کرام کے ساتھ بھائی کا رشتہ قائم فرمایا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع انصاری کا بھائی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے پیشہ تجارت میں بے حد برکت دی تھی،
صدقہ خیرات اور رائے حق میں دل سے خرچ کرتے تھے۔ 32 ہجری میں 75 برس کی عمر میں رحلت فرما گئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ 8ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مالک تھا، اس لیے سعد بن مالک کے نام سے بھی مشہور ہے۔ 17 برس کی عمر میں اسلام لائے اور سابقین الاولین میں شمار ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بدلہ لینے اور جوابی کارروائی کی اجازت نہ تھی، تاہم آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے شانے کی ہڈی سے ایک مشرک کا سر پھوڑنے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے، یعنی تیر چلانے کے بہت بڑے ماہر تھے۔ غزوہ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، یا سعد میں فداک ابی و امی، یعنی ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اور اپنے ماں باپ کی جان قربان کرنے کے الفاظ کہتا تھا، لیکن غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرمایا کرتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، 7 تیر پھینکتے رہو۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4059 ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عظیم فاتح اور بڑے جرنیل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا اور چین کے شہر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کیا۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد زید اسلام سے قبل بھی دین حنیف کے پیروکار تھے، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا تو اس سے پہلے بھی آپ کے والد شرک اور کفر سے دور تھے اور کفریہ مشرکانہ عقائد کے ساتھ ہر قسم کے فسق و فجور سے دور رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدائے اسلام میں ایمان قبول کیا اور پھر ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا، یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی تھی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ قریش کے قافلہ کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے، بقیہ تمام غزوات اور جنگوں میں شامل رہے، یعنی غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، باقی تمام جنگوں میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں جو دمشق کے گورنر بنے۔ آخر عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے زہد و قناعت پسندی کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں سکونت اختیار کی، یعنی وہاں رہنے لگے اور وہیں رحلت فرمائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد چونکہ ان کے ہاتھوں حالت کفر میں قتل ہوئے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امین حاذہ الامہ، یعنی اس امت کے امانت دار، اس امت کے امین کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات اور اہم مواقع میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دمشق، شام و فلسطین کی فتح میں بے حد جدوجہد کی۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت سادگی پسند اور قانع تھے، یعنی قناعت پسند تھے۔ 18 ہجری کو طاعون کی وبا سے دمشق کے قریب جابیہ مقام پر رحلت فرمائی اور وہاں ہی مدفون ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں تفصیلی جوابات میں مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، مناقب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مضمون تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بابرکت صحبت کی بدولت وہ عظیم شخصیات ایسے بلند مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ بعد والوں میں کوئی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کسی نبی سے ملے بغیر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ اس دور میں گزرے ہیں جس دور کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین زمانہ فرمایا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاک باز جماعت سے دلی محبت اور عقیدت رکھنا عین ایمان ہے، جبکہ ان کی شان میں ادنا سے ادنا بے ادبی اور گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے عشرہ مبشرہ۔ عربی زبان میں عشرہ کے معنی 10 ہے، جبکہ مبشرہ لفظ بشارت سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے بشارت دیا ہوا۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر جنت میں ہوگا،
عمر جنت میں ہوگا، عثمان جنت میں ہوگا، علی جنت میں ہوگا، طلحہ جنت میں ہوگا، زبیر جنت میں ہوگا، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوگا، سعد جنت میں ہوگا، سعید جنت میں ہوگا، ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہوگا۔ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ ان سب کا مختصر اجمالی تذکرہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے۔ مرد حضرات میں آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے والد، اولاد اور بیوی تمام صحابہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی اور یار غار ہیں۔ سفر معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کہلائے امت کے پہلے خلیفہ رشید ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے، حق و باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے فاروق کہلائے۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ایک کی رحلت کے بعد دوسرا نکاح کیا، اسی وجہ سے ذوالنورین کہلائے، جبکہ دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے غنی کہلائے۔ چوتھے نمبر پر ہیں حضرت علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہیں اور ابو تراب کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ 5ویں نمبر پر ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سابقین فی الاسلام میں ایک ہیں۔ آپ جود و سخا اور فیاضی کی وجہ سے طلحہ الخیر الفیاض کے لقب سے مشہور ہیں۔ 6 نمبر پر ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد شجاع اور دلیر تھے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار چلائی، حواری رسول کے لقب سے مشہور ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سابقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے پیشہ تجارت میں بے حد حرکت دی تھی، صدقہ خیرات اور راہ حق میں دل سے خرچ کرتے تھے۔ 8ویں نمبر پر ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ 17 برس کی عمر میں اسلام لائے اور سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ 9ویں نمبر پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدائی اسلام میں ایمان قبول کیا اور پھر ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں جو دمشق کے گورنر بنے۔ آخر عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے زہد و قناعت پسندی کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں سکونت اختیار کی اور وہیں رحلت فرمائی۔ 10ویں نمبر پر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امین حاذہ الامہ یعنی اس امت کا امین لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت سادگی پسند اور قانے یعنی قناعت پسند تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد دوسرا سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان کریں۔ جواب، صحابی کا مطلب صحابی عربی زبان کے لفظ صحب سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی رفاقت کے ہیں۔ اصطلاح میں صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کی وفات ہوئی ہو۔ ایسی بابرکت ہستیاں جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد
دنیا کے باقی تمام لوگوں میں اعلیٰ شان اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فضائل صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، اس کے لیے بھی جس نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو۔ اس حدیث میں صحابی اور تابعی کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6695 ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن و سنت اور پورا دین پہنچا ہے۔ ان کی قربانیوں کے ذریعے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اس لیے ہر مسلمان کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رکھنا اور دل میں ان کی عزت و احترام رکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ ارشاد پاک ہے، انصار، مہاجرین اور ان کے پیروکار جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، صحابی کے لفظی و اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، صحابی عربی زبان صحب سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی رفاقت کے ہیں۔ اصطلاح میں صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کی وفات ہوئی ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عشرہ مبشرہ کے لفظی معنی بتائیں۔ اس کا جواب ہے، عربی زبان میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں جبکہ مبشرہ کے معنی ہے بشارت دیا ہوا۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 خوش قسمت صحابہ کرام ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اور بشارت فرمائی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عشرہ مبشرہ کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 خوش قسمت صحابہ کرام ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری اور بشارت فرمائی۔ ان 10 صحابہ کرام کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 9 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، عشرہ مبشرہ کے معنی ہیں۔ آپشن الف 10 دوست، آپشن بے 10 ساتھی، آپشن جیم 10 عمل، آپشن دال خوشخبری سنائے جانے والے 10 آدمی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال خوشخبری سنائے جانے والے 10 آدمی۔ اس کے بعد سوال ہے، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپشن الف ملاقات کی ہو، آپشن بے تجارت کی ہو، آپشن جیم دوستی کی ہو، آپشن دال مواخات کی ہو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف ملاقات کی ہو۔ اس کے بعد سوال ہے، حدیث شریف میں سب سے بہتر زمانہ قرار دیا گیا ہے۔ آپشن الف موجودہ زمانے کو، آپشن بے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو، آپشن جیم بعثت سے قبل کے زمانے کو، آپشن دال آخرت کے زمانے کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔